अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गज़ा की पट्टी में हमास की बिछाई हुई सुरंगें 500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी हैं और ये भी वो फिगर है कि जो CNN के मुताबिक हमास का 2021 का दावा था, यानी आज से 2 साल पहले का। हमास के हालिया बयानात से यूँ लगता है कि इन सुरंगों में 35,000 के करीब जंगजू है कि जो इसराइल के ज़मीनी हमले से मुकाबले के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये अंडरग्राउंड सुरंगें जो कि गज़ा में हैं, ये इसराइल और इत्तेहादियों के लिए ट्रैप क्यों हैं और क्यों ईरान और हमास उन्हें खींच कर लाना चाहेंगे। तो याद रखें कि नॉर्थ वियतनाम के गुरीलों की टेक्निक्स 50 साल पुरानी थी, जबकि गज़ा की सुरंगों में हमास ने क्या अपडेट्स कर रखी हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं कि जिन्होंने ये बनाई हैं या जो ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसराइल जब तक इन सुरंगों में नहीं उतरता और उसे कोई ऐसी डिवाइसेस नहीं मिल जाती जो उसे किसी भी बॉबी ट्रैप से बचा सके, तब तक इन सुरंगों के निज़ाम के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। दोस्तों वियतनाम के गोरिल्ला लीडर हो ची मिन्ह के अल्फाज में सुरंगों की जंग में अगर 1 और 10 का मुकाबला भी हो तो आखिर में वही जीतेगा कि जिसकी सरजमीन है और जिसके पास लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि हर 10 गोरिल्लों की जगह लेने के लिए 100 गोरिल्ला पहले से तैयार होते हैं। तो यही सारे फैक्ट्स और तारीख सामने रखते हुए आप आसानी से समझ सकती हैं कि आखिर क्यों अभी तक कोई भी प्रो इसराइल और प्रो अमेरिका मिलिट्री एक्सपर्ट ये नहीं कह रहा कि इसराइल को फ़ौरन ही ज़मीनी हमला कर देना चाहिए, बल्कि उल्टा वाइट हाउस और पेंटागन की तरफ से तो इसराइल को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो ज़मीनी हमले के मामले में एहतियात करे। लेकिन अमेरिका खोलकर ये भी नहीं कह सकता कि इसराइल ज़मीनी हमला बिल्कुल ना करे, क्योंकि इस बात पर इसराइली मिलिट्री एक्सपर्ट और अमरीकी मुत्तफ़िक हैं कि अगर उन्हें अपना टारगेट यानी हमास को ख़त्म करने का मकसद हासिल करना है तो उन्हें ज़मीन पर आना पड़ेगा, सुरंगों में उतरना पड़ेगा और सुरंगों की फ़ौज तैयार करना पड़ेगी। तो अभी जो आप इसराइल की तरफ से अंधाधुंध इमारतों, अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों पर बमबारी देख रहे हैं, तो ये सब इसराइली फोर्सेस के बहुत ज़्यादा झंझलाए होने का सबूत भी है, क्योंकि वो अपने मकसद की तरफ एक कदम बढ़ने से पहले ही गज़ा सिटी को आधा से ज़्यादा गिरा चुकी हैं और अपनी नाराज़ अवाम को दिखाने के लिए वो बच्चों का खून करते जा रही हैं। दोस्तों अभी तक 5,000 से ज़्यादा सिविलियंस को इसराइली जहाज़ों और मिसाइलों ने शहीद कर दिया है। इसराइल का दावा है कि उन्होंने 2 बड़े हमास लीडर मोहम्मद कातमश और जहाद मोहसिन को भी मार गिराया है, लेकिन इन 2 के सिवा और कोई ऐसा टारगेट नहीं कि जिसे पा लेने का दावा भी अभी तक इसराइल ने किया हो। हाँ, 700 आम शहरी एक दिन में मारे जा रहे हैं। तो इससे वो आलमी राय आमा जो 7 अक्टूबर को इसराइल की हमायत में खड़ी थी, अब तेज़ी से बदल रही है। लेकिन अभी एक और ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसने इसराइली हमायत को और पीछे धकेलने में अहम किरदार अदा किया है। ये वाक़या उन 2 यहूदी ख़वातीन का है कि जिनमें से एक 79 और दूसरी 85 साल की हैं। इन 85 साला यरगमाली खातून को जब अल-कसाम ब्रिगेड के 2 जंगजुओं ने रेड क्रॉस के हवाले किया तो गाड़ी में बैठने से पहले उसने मुड़कर अल-कसाम के फाइटर से हाथ मिलाया। उन्होंने सलाम कहा कि जो कि यहूदी मुसाफे के वक्त कहते हैं। इसके बाद जब ये दोनों ख़वातीन इसराइल पहुंची तो तभी मुआयने के बाद उन्होंने अपनी लाइव कहानी सुनाना शुरू की। ये हैब्रो ज़बान बोल रही थी और एक लड़की जो गालमन उन्हीं की फैमिली से थी वो इंग्लिश तर्जमा करती जा रही थी। इस लाइव ट्रांसमिशन में उन्होंने बताया कि वो कोप्टिज़ रैम से कैसे गिरफ़्तार हुई, कैसे उन्हें पकड़ते वक्त तशद्दुद किया गया और कैसे वो एक सीलन ज़दा सुरंग में कई किलोमीटर तक चलने पर मजबूर हुई, और फिर कैसे जब वो एक ऐसे मकाम पर पहुंची कि जहां उन्हें रखा जाना था तो वहां पर यरगमालियों के लिए हमास का एक गार्ड मौजूद था। एक डॉक्टर उन्हें रोज़ देखने आता था, उन्हें गद्दे पर सुलाया जाता था, उन्हें दिन में एक वक्त हाइजीन खाना दिया जाता था ताकि वो बीमार ना हो जाएं, और जो खाना उन्हें दिया जाता था वही हमास फाइटर्स भी खाते थे। तो दोस्तों जब इन बुज़ुर्ग खातून से पूछा गया कि आपने रिहा होते ही हमास के फाइटर से सलाम क्यों किया, तो बूढ़ी खातून ने कहा कि वो इसलिए कि वो मुझसे बहुत काइंड थे, वो मेरे साथ बहुत रहमदिली से पेश आते रहे थे। अब दोस्तों याद रहे कि उनके दावे के मुताबिक ये वो खातून हैं कि जिनकी फैमिली गज़ा के बीमार लोगों को इसराइल के अस्पतालों में लेकर आते थे और इलाज करवाते थे। वैसे भी कैट्सरैम का इलाका जहाँ से उन्हें अगवा किया गया, इस इलाके के बारे में इसराइल में ये मशहूर है कि ये लोग वो इसराइली हैं कि जो फ़लस्तीन के लोगों के हकूक़ की बात करते थे और नेतन्याहू जैसे माइंडसेट के मुखालिफ हैं। याद रखें कि इसराइल में भी सेकुलर लोगों का एक बहुत बड़ा हल्का है कि जो मुसलसल मुज़ाहमत करता है, और यही लोग हैं कि जिनकी वजह से इंतहा पसंद यहूदी अभी तक तालमुद जो कि उनके मजहबी अहकामात वाली किताब है उसे अपना आइन नहीं बना सके। नामवर हिस्टोरियन युवाल नोह हरारी की फैमिली भी कैट्स रैम ही में रहती थी और उनके मुताबिक वो पतंगे उड़ाकर गज़ा की तरफ छोड़ दिया करते थे।
تاکہ ہم بتا سکیں کہ تمام اسرائیلی دشمن نہیں ہیں۔ تو یہ خاتون ان فیملیز میں سے ایک تھیں کہ جن کا رویہ غزہ والوں کے ساتھ بھی اچھا تھا۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ ان یرغمالیوں کی رہائی کے بعد جو فوری گفتگو ہوئی، جسے کہ سکائی نیوز سمیت کئی چینلز نے عالمی سطح پر لائیو نشر بھی کیا، اس میں یہ ساری باتیں آن ایئر چلی گئیں کہ جن میں اغوا کرتے ہوئے حماس کا پرتشدد رویہ اور سرنگوں میں پہنچنے کے بعد اچھا رویہ دونوں رپورٹ ہوئے۔ لیکن دوستو مغربی اور اسرائیلی میڈیا نے مکمل طور پر صرف پہلے حصے کی ہیڈ لائنز لگائیں کہ جس میں یہ 85 سالہ خاتون اپنے پکڑے جانے اور تاریک غاروں میں طویل چلنے کی تکلیف کو بیان کر رہی تھی کہ ہم ایک جہنم سے گزر کر آئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا بھی تھا، لیکن اس میڈیا نے وہ باتیں جو ان کا خیال رکھنے کی تھیں انہیں بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ صحافی کا کام ججمنٹ کرنا ہے، بات کو تول کر بتانا نہیں ہے۔ جرنلسٹ تو ایک ایماندار رابطہ ہے واقعہ اور ان لوگوں کے درمیان کے جو واقعہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکے۔ لیکن اسرائیل فلسطین ظالم خونی تنازع کتنا بھی گھناؤنا ہو، اس میں ایک کڑوا سچ بہرحال ہے، اور وہ یہ کہ یہ دنیا کا واحد تنازع ہے جو لائیو کور ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی لائیو کور ہو گیا، دنیا میں خبر پھیل گئی۔ تو جب ایک طبقے نے بوڑھی خاتون کی گفتگو کے دونوں حصے رپورٹ کیے تو سوشل میڈیا پر دوسرے مکتبہ فکر کو بھی چند جملے مل گئے کہ حماس کا رویہ بوڑھی خاتون کے ساتھ اچھا تھا، لیکن اس پر اسرائیل نے بہت برہمی کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح خاتون نے حماس کے اچھے رویے کا اظہار کیا ہے، اس کی وجہ سے آپریشن میں شدت لانا مشکل ہوگا اور باقی قیدیوں کی رہائی کے لیے عالمی مدد لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے لیے تو پھر بھی عالمی طور پر ملٹری ایڈ اور ڈیفنس ایڈ اربوں ڈالرز کی شکل میں آ ہی رہی ہے، لیکن غزہ کے لیے جو 20 ٹرک امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ پہنچنے میں مدد کرے گا، وہ بھی پوری طرح نہیں پہنچ سکے۔ اگر ہم ان 20 ٹرکوں کو غزہ کے 30 لاکھ لوگوں پر تقسیم بھی کر دیں تو 1,15,000 لوگوں میں ایک ٹرک کا سامان تقسیم ہوگا۔ کیا اس سے مذاق خیز بات کبھی آپ نے سنی؟ غزہ میں اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ زخمی اور بیمار ہیں، لیکن بجلی بند کر دی گئی ہے۔ ہسپتالوں کے جنریٹرز کو بجلی چاہیے اور جنریٹرز کے لیے ایندھن چاہیے، لیکن وہ بھیجا نہیں جا رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں سینکڑوں نوزائیدہ بچوں کے مرنے کا خطرہ ہے اور نہ جانے کتنے جان ہار بھی چکے ہوں گے۔ فلسطینی ڈاکٹرز اور دنیا بھر سے آئے ہوئے وہ رضاکار ڈاکٹرز جو اسرائیل کی بار بار کی وارننگز کے باوجود ہسپتالوں کو خالی نہیں کر رہے اور نہ ہی مریضوں کو ساتھ چھوڑ رہی ہے، انسانیت ان کا احسان نہیں اتار سکتی۔ ان بہادر ڈاکٹرز کو، ان میڈیکل افیسرز کو ہم سب سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلی بمباری سے مارے بھی جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے انسانوں کی خدمت نہیں چھوڑی۔ دوستو ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ کی جنگ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ وار تھیٹر تیسرے ہفتے میں امریکہ سے چین تک پھیل چکا ہے، یعنی اگر جغرافیہ دیکھیں تو پوری دنیا کسی نہ کسی طرح اس میں انوالو ہو چکی ہے۔ اس میں چین کے ساتھ روس نے بھی اپنے طاقتور ہتھیاروں کو میدان جنگ کے قریب لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ کوئی عالمی طاقت یہ نہیں چاہ رہی کہ اگر جنگ کی صورتحال کوئی خوفناک رخ لیتی ہے تو پوری گیم کا کنٹرول ایک ہی پلیئر یعنی امریکہ کے ہاتھ میں رہے۔ چین جس کی ملٹری ایکسرسائز عمان کی فوج کے ساتھ چل رہی تھی، اس نے ایکسرسائز ختم کرنے کے بعد بھی اپنے جنگی جہاز مڈل ایسٹ سے نہیں ہٹائے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق یہ 6 جنگی جہاز مڈل ایسٹ میں موجود رہیں گے۔ رشیا پہلے سے اسرائیل سے کچھ فاصلے پر شام میں ایک پرماننٹ بیس پر موجود ہے۔ 2016 میں شامی بشار الاسد حکومت نے ایک ان لمیٹڈ فری ایگریمنٹ کیا تھا کہ جس میں بحیرہ روم کے ساتھ ساحل سے صرف 2.5 کلومیٹر دور کی ایک ملٹری بیس روس کو دے دی گئی تھی، اور 7 سال سے یہ بیس روس کے پاس ہے۔ یہاں 1000 سے زیادہ فوجیوں کی پرماننٹ رہنے کی ایئر کنڈیشن فیسلٹی بھی ہے۔ یہاں ملٹری جہازوں کے ہینگرز بھی ہیں، اور روس نے یہاں سکھوئی Su-35 جیسے 4th جنریشن لڑاکا طیارے پارک بھی کیے ہوئے ہیں۔ یہاں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم بھی ہے اور ڈرون سے بچانے کے لیے بھی سیکیورٹی سسٹم انسٹال ہے۔ روس نے اس علاقے میں اپنے موسٹ ماڈرن میزائل ڈیفنس سسٹم S-300 اور 400 بھی نصب کر رکھی ہیں۔ ٹینکس اور دیگر گن شپ ہیلی کاپٹر سمیت یہ بیس بہت بڑی فوجی ضرورت پوری کرتی ہے، اور یہ اسرائیل سے بمشکل 265 کلومیٹر دور ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی سال مارچ اپریل میں شامی صدر بشار الاسد نے ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تھی اور انہیں شام میں مزید ملٹری بیسز بنانے کا کہا تھا۔ یہ غالباً اس لیے ہے کہ جب سے شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تھی تو امریکہ نے ایک فری شام کی آرمی بنائی تھی کہ جس کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کو گرانا تھا۔ تو یہ بیس جنوبی شام میں الطنف میں تھی۔ تو جب خانہ جنگی ختم ہوئی تو بھی امریکہ نے اپنی الطنف بیس ختم نہیں کی۔ شام کی حکومت بار بار کہہ چکی ہے کہ امریکہ ہمارے ملک سے اپنا اڈہ ختم کر کے چلا جائے،
لیکن امریکہ نے یہاں چند سو فوجیوں، ہیلی پیڈز اور ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ اپنی موجودگی برقرار رکھی ہے۔ اگرچہ یہ بیس روس کی ہمی میں بیس سے بہت چھوٹی ہے، لیکن موجود تو بہرحال ہے، اور امریکہ کا مستقبل قریب میں اسے خالی کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں لگتا۔ دوستو، اب یہاں چونکہ امریکہ کا فائدہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ عالمی طاقتوں کے طاقتور بیڑے اور طیارے آ جانے کے بعد اس جنگ کو لمبا کھینچے، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں اس کا فائدہ سب سے زیادہ ہے۔ اور لبنان میں جو 2 لاکھ کے قریب میزائل ہیں، وہ اگر چلنا شروع ہو گئے تو ایک ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل اپنے ماہرین کے ذریعے یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر لبنان میں حزب اللہ نے بڑی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں میزائل فائر کرنا شروع کر دیے تو ان کا آئرن ڈوم سسٹم اس کو روک نہیں سکے گا، لہٰذا اس کا جواب ہو سکتا ہے نیوکلر وار۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔